پاکستان میں عام انتخابات 2024 کو منعقد ہوئے اب ایک ماہ سے زائد ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو یہ انتخابات ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں وجود میں آ گئی تھیں۔ اس دوران ان اسمبلیوں کے وجود میں آنے کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، وفاقی سطح پہ بھی اور 4 صوبوں کی سطح پہ بھی۔ تو اب اس موقع پہ پلڈیٹ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ انتخابات کے تقریباً ایک ماہ کے بعد جب حکومتیں تشکیل پا جاتی ہیں تو وہ ایک انتخابات کی فیئرنیس کی اسسمنٹ رپورٹ جاری کرتا ہے۔ یہ سلسلہ پلڈیٹ نے 2002 کے عام انتخابات کے موقع پہ جاری کیا تھا۔ 2008 میں بھی ہم نے رپورٹ جاری کی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی اور ابھی حال ہی میں ہم نے 2024 کے انتخابات کے بارے میں بھی رپورٹ جاری کی ہے۔ پہلا حصہ تو پری پول الیکشن کا جو فیز ہے اس کے متعلق ہے، یعنی جس دن الیکشن ہونا ہوتا ہے اس سے تقریباً 1 سال پہلے کیا صورتحال تھی اور انتخابات کی تیاری کتنی فیئر تھی۔ اس میں 2 3 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور سے انتخابی فہرستوں کی تیاری، جو ووٹروں کی فہرست ہے اس کی تیاری میں کتنی فیئرنیس سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہوں، ڈی لمیٹیشن، تو وہ کتنے فیئر طریقے سے ہوا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر انتخابات سے کچھ پہلے 90 روز پہلے یا اس دفعہ ذرا زیادہ ہوئے روز، کچھ پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کتنی فیئر ہے ان چیزوں کے بارے میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے پری پول فیز کے بعد الیکشن ڈے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ 8 بجے سے 5 بجے تک کا پولنگ کا عمل کتنا فیئر تھا۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے جو 5 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں ہر پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور ووٹ کاؤنٹ جسے فارم 45 کہتے ہیں وہ مرتب ہوتا ہے۔ فارم 45 کیا مرتب ہوا پراپر طریقے سے، کاؤنٹنگ ٹھیک طریقے سے ہوئی۔ یہ جو فارم 45 ہے اس کی کاپیاں پولنگ ایجنٹس کو دی گئیں، اس کی ایک کاپی باہر پولنگ اسٹیشن کے باہر چسپاں بھی کی گئی۔ یہ سارے مرحلے فیز 2 پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا اور بھی کچھ مراحل ہیں الیکشن ڈے کے۔ پھر یہ الیکشن کا رزلٹ ہر پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجا جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے بھیجا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے ان پولنگ اسٹیشنوں کی آئی ہوئی فارم 45 کو کنسالیڈیٹ کس طرح سے کیا، کیا وہ فیئرلی کنسالیڈیٹ ہوا، اور فارم 47 کتنا فیئر تھا اور اس کے اوپر کتنا اعتماد تھا۔ یہ سارا کچھ الیکشن کے فیز سیکنڈ فیز کے اندر جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ انتخابات کے 3 حصے تو یہ ہو گئے، اور چوتھا حصہ جس کا جائزہ لیا جاتا ہے وہ پوسٹ پول فیز ہے، یعنی انتخابات کے بعد کا جو مرحلہ ہے۔ اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انتخابات کے دن تو پروویژنل رزلٹس یعنی غیر حتمی نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حتمی نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں ایک بار پھر کنسالیڈیشن کی جاتی ہے، پوسٹل بیلٹس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے حتمی نتائج جاری کیے جاتے ہیں جسے فارم 48 کہتے ہیں، اور پھر اس کو بعد میں پھر نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے فارم 49 کے ذریعے سے۔ تو حتمی نتائج کا مرتب ہونا وہ کتنا صحیح تھا، یہ پوسٹ پول فیز میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم فیز یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں خواتین کی اور نان مسلم مائنارٹیز کی، تو ان سیٹوں کی ایلوکیشن بھی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو، تو وہ کتنی فیئرلی ہوئیں، کتنے وقت پہ ہوئیں، یہ بھی جائزہ پوسٹ پول میں لیا جاتا ہے۔ تو ان سارے مراحل کو دیکھنے کے بعد پلڈیٹ نے ایک جائزہ رپورٹ جنرل الیکشن 2024 جاری کی ہے، اور اس کو ایک ایک مرحلے کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اگلے آنے والی ویڈیوز میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ 2024 کا انتخاب پچھلے انتخابات سے
किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है अपनी फेयरनेस के एतबार से। पिल्डाट तमाम चीज़ों के बारे में वो अपना जायज़ा भी इसमें शामिल करता है और फिर ये रिपोर्ट मुरतब होती है, और ये रिपोर्ट 6 मार्च को इस साल जारी की गई 2024 के आम इंतखाबात के बारे में। और अगली वीडियो में हम आपको प्री पोल, पोलिंग डे और पोस्ट पोल के बारे में अलग अलग वीडियोस के बारे में बताएंगे कि इसका नतीजा क्या रहा। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।